الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 6 جون بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 53 تک جاری رہے گا۔ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اب پچھلے چند آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ نمبر 1 تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں تو آپ ان غریبوں کو اٹھا دیا کریں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ مال و دولت دنیا بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے باغ والا قصہ بیان کر کے فرما دیا کہ میں جب چاہوں دنیا ختم کر سکتا ہوں۔ یہ مثال دی کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ایک غریب آدمی کا قصہ بھی بیان کر دیا اور بتایا کہ مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو، دینے والا بھی میں ہوں، روکنے والا بھی میں ہوں۔ آگے دوسری مثال یہ بیان فرمائی، دنیا کی زندگی کی مثال پانی سے، جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور پھر یہ زمین پہ بہت کچھ اگ پڑتا ہے مگر پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پانی کے قطرے سے ہم پیدا ہوئے، جوانی شوانی آ گئی، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر موت نے میٹ کر دیا، اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے محشر والے دن متکبرین کا، کافرین کا، مشرکین کا انجام یہ بیان کر دیا کہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب ان کے سامنے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ جب مجرمین کے سامنے ان کے اعمال نامہ بیان پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا کام بھی نہیں چھوڑا اور ہمارا کوئی بڑا گناہ بھی سارے ہی اس میں آ گئے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور سب کے عمل ان کے سامنے ہوں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تم یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ 3 باتیں بیان ہو چکی۔ اب چوتھی جو آج کی بات ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کفر آتا کیسے ہے، دنیا کی محبت آتی کیسے ہے، نبیوں سے بندہ ٹکراتا کیسے ہے۔ اس کی وجہ بتا دی کہ وجہ ہے شیطان۔ بولو جی، وجہ کون سی ہے؟ شیطان کی۔ اب شیطان کی حقیقت کیا ہے تو وہ سن لیجئے، آیت نمبر 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کر دیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ سورہ بقرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، سورہ اعراف میں بھی، آپ میرے یوٹیوب چینل سید سیف اللہ قادری میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کان من الجن، وہ تھا جنوں میں۔ شیطان کس مخلوق سے تھا؟ جنوں کی مخلوق سے تھا، اور اس نے کہا انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ اس نے جناب 7 لاکھ سال، کتنے لاکھ سال؟ جی 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، اور مرا کس میں کہ میں بہتر ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں بہتر ہوں۔ اب یہ جو اندر کا تکبر ہے کہ میں بڑا اعلیٰ ہوں، اور یہ کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، میں بڑا مولوی ہوں، بڑا مفتی ہوں، بڑا قاری ہوں، بڑا علامہ ہوں، بڑا نمازی ہوں، بڑا حاجی ہوں، بڑے عمرے کیے ہیں، بڑے صدقے کرتا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، یہ باقی تو سب جاہل ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں۔ اگر یہ بات من میں آ جائے، اندر سما جائے، تو دوستو
7 لاکھ سال کی عبادت اللہ ٹھکرا کے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیتا ہے، تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کس بات پہ تکبر کریں؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کو یہ وہم پیدا ہو جائے کہ میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ باتھ روم میں جا کر دیکھے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پیشاب ہے تو وہ گند، پخانہ ہے تو وہ گند، خون ہے تو وہ ناپاک، ناک سے پانی نکلا کوئی پسند نہیں کرتا، پسینہ اس سے نکلے بولو کوئی پسند ہے؟ اس کے کان کا پانی کوئی پسند نہیں کرتا، اس کی آنکھ کا پانی کوئی پسند نہیں کرتا، تو کیا اوقات ہے ہماری؟ ناخن بڑھ جائیں تو وہ کوئی پسند نہیں کرتا جناب علی، تو ہماری کوئی حیثیت ہے؟ تو یہ جو اندر کا تکبر ہے اکثر یہ عبادت گزاروں کو لگتا ہے۔ حسن کا تکبر بھی جائز نہیں، مال کا تکبر بھی بڑا خطرناک ہے، پر سب سے زیادہ تکبر یہ خطرناک ہے میں بڑا اعلیٰ ہوں، میں بڑا اچھا ہوں جی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے، سب کہہ دو بھائی آمین۔ اچھا جی، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ افتتخذونہ ذریتہ، کیا تم بناتے ہو اس کی ذریت کو اپنا دوست؟ پتہ چلا شیطان بھی ہے، او بھائی سیدھے ہو کے بیٹھو کیا کر رہے ہو، پتہ چلا شیطان بھی ہے اور اس کی ذریت بھی ہے۔ اب شیطان کی ذریت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شیطان کی اولاد بھی ہے جس کو آپ چیلے چانٹے کہتے ہیں، اور شیطان کی ویسے بھی اولاد ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنی دم اپنے پیچھے داخل کرتا ہے، اس کو نکالتا ہے تو انڈے نکلتے ہیں، وہ جب انڈے کھولتا ہے تو اس سے شتونگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کے سارے چیلے ہیں۔ اور شیطان دیکھو نا، شیاطین الانس والجن، قرآن میں شیاطین بھی آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ ساری خرابی پھیلانے والا صرف ایک شیطان نہیں ہے، کافی ساری شیطان ہے۔ یہ حضرت مجاہد سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، یہ بیان کرتے ہیں حضرت شابی کے حوالے سے۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا، اسٹیشن کا کلی آیا، کلی سمجھتے جو سامان اٹھاتے ہیں، وہ آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی بھی ہے؟ تو میں نے اس کو کہا بھی مجھے اس کا پتہ، اب امام شافعی تو بہت بڑے امام ہیں نا، کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ افتتخذونہ ذریتہ اولیاء من دونی، کہ اولاد اور ذریت تو بغیر بیوی کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ قتادہ نے کہا کہ شیاطین میں آدمیوں کی طرح توالد و تناسل بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ابلیس اپنی دبر میں، پچھواڑے میں داخل کرتا ہے، اس سے انڈا پیدا ہوتا ہے، ایک انڈا پھٹ کر شیطان کی ایک پوری جماعت ایک انڈے سے نکل آتی ہے، یہ ہے۔ اب آگے سنیے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ شیطان کے خاص بیٹے جو قیامت تک رہیں گے اور جن کی روزانہ بعد نماز مغرب دریا کے کنارے شیطان کچہری لگاتا ہے، ان میں سے ایک کا نام لاقین ہے، ایک کا نام ولہان یا والہان ہے، اور دوسرے کا ایک کا نام حفاف ہے، ایک کا نام مرہ ہے، ایک کا نام ذل بنور ہے، اور ایک کا نام آور ہے، ایک کا نام متوس ہے، ایک کا نام یسور ہے، اور ایک کا نام واسم ہے۔ اب سنیے، یہ جو ولہان یا والہان شیطان ہے، یہ وضو، نماز اور غسل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ وضو کرتے ہیں، اچانک وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہاں سے دھویا کہ نہیں دھویا، پھر دھونا شروع کر دیتا ہے، تو یہ والہان شیطان ہے جو یہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ آپ غسل کر لیتے ہیں اور پھر وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے وضو بھی کیا تھا کہ نہیں، شروع میں بھائی ناک میں پانی ڈالا تھا کہ نہیں، میں نے کلی کی تھی کہ نہیں کی تھی، یار پتہ نہیں منہ دھویا کہ نہیں دھویا تھا، یار ہاتھ دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے۔ تو یہ وسوسے پیدا کرنے والا ہے، اور نماز میں جتنے وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی یہ کم وقت پیدا کرتا ہے۔
جس کا نام ولہان یا والہان ہے۔ اچھا جی، آگے ہے مرہ۔ یہ مرہ ابلیس جو ہے نا، اس کی کنیت ہے ابو مرہ۔ اور ایک یہ جو میں نے بتایا کہ ذوالبنور ہے، یہ بازاروں میں جھوٹی قسمیں کھلواتا ہے۔ دیکھا آپ نے بازاروں میں لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات تو خریدار اٹھا رہا ہوتا ہے قسم، بسا اوقات بیچنے والا، تو یہ شیطان اٹھواتا ہے ذوالبنور۔ وہ بیچنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان بازار میں ہوتا ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھواتا ہے۔ آگے فرمایا کہ مالداروں کو، غریبوں سے مالداروں کی تعریف بھی کرواتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے غریب کو کہ یہ مالدار کسی کام کا نہیں، اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے جناب آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں۔ یہ بھی شیطان کا کام ہے جی۔ آگے ذرا غور سے سنیے گا۔ شیطان کا ایک چیلا ہے جس کا نام ہے اعور۔ کیا نام ہے جی؟ اعور۔ یہ زنا پر آمادہ کرتا ہے۔ جب عورت اور مرد تنہائی میں ہوتے ہیں تو مرد کے عضو تناسل پر پھونکے مارتا ہے، عورت کی شرمگاہ پر پھونکے مارتا ہے کہ اس کو بھی جذبہ پیدا ہو اور اس کو بھی جذبہ پیدا ہو، اور یہ بالآخر ان کو اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، یہ بدبخت ان کو ملوث کر دیتا ہے۔ اور یہ جو میں نے بتایا کہ متوس، یہ جھوٹی اور بے اصل افواہیں پھیلاتا ہے شہر میں۔ آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، 5 اس کے جھوٹ لے کے آگے چل پڑتے ہیں۔ ایک شیطان کا نام ہے یسور۔ یہ مردہ کے وارثوں کے منہ پھٹنے اور گڑے پان پھاڑنے پر آمادہ کرتا ہے کہ جب کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ سب نے مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، وہ ایسے گلے پھاڑ پھاڑ کے رو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان اس کو کہتا ہے اونچی رو، حالانکہ اونچی رونے سے کچھ ہوتا نہیں، اور کبھی کبھی کپڑے پھڑوا، ادھر ہاتھ مار ادھر مار، اور ایک پوری جماعت ہے جو سینہ پیٹتی ہے۔ یہ سب اسی شیطان کے چیلے ہیں جی۔ اور ایک شیطان کا نام میں نے بتایا واسم۔ کیا ہے؟ واسم۔ یہ وہ شیطان ہے، اب توجہ سے سننا بھائی جاگ کے، جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام نہیں کرتا، بولو گھر والوں کو سلام ہے نہیں کرتا، اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو یہ شیطان اس آدمی کو گھر کی ہر چیز الٹی پھلٹی دکھاتا ہے۔ یہ بہت اکثر ہوتا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھا کہ لوٹا وہاں پڑا ہوا ہے، وہاں ہونا چاہیے تھا، تولیہ وہاں نہیں ہے، صابن وہاں نہیں ہے، کوئی چیز الٹی پڑی ہے، تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے یہاں کس نے رکھی؟ تو بھائی یہ شیطان ہی رکھتا ہے۔ بولو یہ کس کی کاروائی ہے؟ ہاں، کیونکہ ہم نے داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں لیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ کاش کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ، اور اندر داخل ہو کر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیں، اور پھر جا کر سلام کر لیں۔ انشاءاللہ اتنی برکتیں آئیں گی کہ آپ سارے خاندان میں بھی تقسیم کریں پھر بھی کم نہیں ہوں گی۔ کر کے دیکھ لیں، پر لوگ کرتے نہیں۔ تو یہ واسم شیطان جو ہے یہ جناب ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور گھر کی چیزیں الٹی پھلٹی دکھاتا ہے، جس سے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گھر والوں کو سخت سست کہنے لگ پڑتا ہے۔ اور بغیر بسم اللہ کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ واسم شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ امام اعمش، سارے پڑھو رحمت اللہ۔ اب یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں بھائی، آپ کو کیا بتائیں، ان کا نام سن کے علماء کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ایسے بزرگ گزرے ہیں، ایسے مفسرین گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہوا اور اندر جا کر کسی کو سلام نہیں کیا تو مجھے کئی چیزیں الٹی پھلٹی نظر آئی، ادھر کی ادھر پڑی ہے، ادھر کی ادھر پڑی، اور میں نے کہا کہ اس کو یہاں سے اٹھاؤ، اور گھر والوں سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو واسم شیطان کی کاروائی ہے، لہذا پھر میں جب بھی داخل ہوا میں نے بسم اللہ بھی پڑھا اور گھر والوں کو سلام بھی کیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں بہکانے والا ایک شیطان ہے جس کو ولہان کہا جاتا ہے یا والہان،
تم لوگ پانی کے استعمال کے وسوسے سے بچتے رہا کرو، یعنی یہ نہیں ہوا جی یہ نہیں ہوا، فرمایا جب وضو ہو گیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اچھا جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یعنی حضرت عثمان بن ابی العاص نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان دخل انداز ہو جاتا ہے اور نماز کو مشتبہ بنا دیتا ہے کہ پتہ نہیں رکوع کتنی بار کی ہے، سجدہ کیا کہ نہیں کیا، کتنی بار کیا ہے، یہ نہیں پڑھا میں نے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، جب تم محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو اور بائیں طرف 3 مرتبہ ہلکا سا چھتکار دیا کرو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اس کے بعد ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان شام کو اپنی کچہری لگاتا ہے اور سارے شیاطین سے رپورٹیں طلب کرتا ہے، یہ کل میں نے بیان کر دی تھی حدیث آپ کے سامنے۔ تو اب سنیے ذرا، افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی ذریت کو اولیاء من دونی، اپنا دوست میرے سوا؟ تو ولا وہم لکم عدو، او شیطان سے دوستی لگانے والوں وہ تمہارا دشمن ہے۔ بولو تمہارا دشمن۔ بھائی ذرا بول کے بتائیے گا، جو آپ کے والد صاحب کا میرے والد صاحب کا دشمن ہے وہ ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ جو ہماری اولاد کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سب کا ابا تو آدم علیہ السلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہی تمہارا دشمن ہے، اس کا دشمن ہے تو تمہارا بھی دشمن ہے۔ اور وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اب یہ بدلہ کیوں آیا بدلہ؟ کہ بندہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے سے دوستی لگاتا ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کے اس سے دوستی لگا رہے ہو؟ میں ہوں تمہیں بنانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں ہر نعمت دینے والا، اور تم نے مجھے چھوڑ کر اس لعین کو، اس بے ایمان کو اپنے دشمن سے دوستی لگا لی ہے۔ تو کوئی اتنی گھٹیا دوستی بھی کرتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں یہ تم نے کیا بدلہ اختیار کیا، مجھے چھوڑا اور کس پہ آگے اٹکے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، میں نے مدد نہیں لی تھی جب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو میں نے ان بتوں سے کوئی مدد نہیں لی، جو کہتے ہیں نظام ہم چلا رہے ہیں، ہماری وجہ سے چل رہا ہے۔ بڑے بڑے بے ایمانوں کو دیکھا، جعلی پیروں کو، وہ کہتے ہیں بادشاہ سلطنت چلی، ساری وجہ تو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کسی سے کوئی مدد بلکہ ولا خلق انفسہم، جب میں نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت ان سے بھی، ان کے بارے میں بھی مدد جیسے میں نے چاہا ان کو پیدا کر دیا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور فرمایا میں نے نہیں بنایا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو، یعنی یہ جو گمراہ تمہیں کر رہے ہیں ان کو میں نے اپنا مددگار بھی نہیں بنایا۔ اور یاد رکھیں جناب، اللہ کا مددگار تو نبی بھی نہیں ہے، اللہ کا مددگار تو رسول بھی نہیں ہے، اللہ کا مددگار تو کوئی ولی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر نبی اور ولی کا مددگار ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب میں نے نبیوں کو مدد نہیں لی، رسولوں سے مدد نہیں لی، ولیوں سے مدد نہیں لی، تو جن بتوں کو تم پوجا کرتے ہو ان سے مدد مانگوں گا؟ نہیں، میں نے ان سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لی، ان کو کوئی اپنا شریک نہیں بنایا۔ اور جب قیامت ہوگی تو وہ یوم یقول، اللہ تعالیٰ کفار کو فرمائے گا نادو شرکائی الذین، ذرا بلاؤ میرے شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کو تم اپنے زعم میں سمجھتے ہو کہ یہ میرے شریک ہیں، فدعوہم، وہ بلائیں گے، کہیں گے یا لات اغثنی، یا منات اغثنی، یا عزا اغثنی، یا حبل اغثنی، بلائیں گے، پر فلیستجیبوا لہم
وہ کوئی جواب دے سکتے، وہ تو بولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اللہ کہتا ہے ہم حائل کر دیں گے ان کے اور ان کے درمیان ایک آڑ، ایک خندق، ایک جہنم کی وادی آڑ بنا دیں گے۔ پھر یہ پکارنا تو دور کی بات ہے، ان کو بولو دیکھ بھی، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو دور سے، 150 سال کی دور کی مسافت سے جہنمیوں کو لگے گا کہ یہ جہنم آ گئی۔ یا یوں سمجھو، حدیث سنا رہا ہوں کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ کافروں پر 150 سال سے بھی زیادہ بھاری ہوگا، بلکہ قیامت کا ایک دن قرآن کہہ رہا ہے دنیا کے 50,000 سال سے زیادہ اور برابر ہوگا، قرآن میں آ رہا ہے سورۃ المعارج میں۔ مگر مومنوں پر یہ وقت ایسے ہوگا جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر قیامت کا وقت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بھائی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی یہ کیفیت۔ پر وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اس دن مجرم آگ کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنم کو، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، اور خیال کریں گے، فَظَنُّوا، سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ہم گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور فرمایا اس دن جہنم سے نجات پانے کی کوئی جگہ ان کو مل سکتی اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ دیکھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم اس جہنم میں جائیں گے اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر انشاءاللہ مومنوں کو بچانے والے بڑے بڑے ہوں گے، مسلمانوں کے بڑے بڑے بچانے والے ہوں گے، اللہ خود بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔